اور وہاں وہی الفاظ ہیں، اے اللہ اگر آج تو نے مدد نہ فرمائی تو اب زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ معلوم ہے کہ وہ احساس موجود ہے کہ یہ میں آخری نبی ہوں تو یہ آخری امت ہے۔ خیر اس کے بعد آپ اٹھے اور آپ نے زمین کے اوپر سے کچھ کنکریاں اٹھائیں اور دشمن کی طرف پھینک دی۔ لڑائی شروع ہو چکی تھی اور نتیجہ یہ ہوا کہ دن پورا نہیں ہوا تھا، اور دن پورا ہونے سے پہلے پہلے دشمن جو ہے میدان چھوڑ کے بھاگ گیا، 70 آدمی اس کے مارے گئے، 70 جو ہیں وہ اریسٹ ہو گئے۔ تو بے شک تدبیر کی حد تک تو یہ کہ صحابہ نے مقابلہ کیا، اور یوں کہیے کہ غیبی تدبیر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کنکریاں جنہوں نے ان کے دل کو جو ہے وہ ڈاماڈول کر دیا اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ یہ کمال کس کا ہے؟ یہ اگر کہا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے، صحیح ہے، اس لیے کہ آپ ہی نے تو پھینکی تھی۔ لیکن قرآن شریف کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، وہ تم نے نہیں پھینکی تھی جس وقت تم نے وہ کنکری، وہ تو اللہ میاں نے پھینکی تھی۔ تو یہ حقیقت بتلانی ہے، وہ صورت ہے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال دکھلایا، صحیح بات ہے کہ صورت عمل یہی ہے، لیکن حقیقت عمل کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کام تھا۔ تو معجزے کی حقیقت خوب سمجھ لیجئے کہ نبی کے ہاتھ سے ایسی بات کا ظاہر ہونا جس کی مثال نہ پیش کی جا سکے، اس کو معجزہ کہتے ہیں، لیکن یہ معجزہ جو ہے فعل ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ظہور ہوتا ہے نبی کے ہاتھ سے۔ یہ حالتیں کرامتوں کی ہیں۔ کرامت اس کو کہتے ہیں کہ جو متبع نبی اپنے عقیدے اور عمل کے لحاظ سے بھی متبع ہے اور دعوے کے لحاظ سے بھی متبع ہے، یعنی وہ یہی کہتا ہے میں تو نبی کا پیروکار ہوں، اور عمل بھی اس کا یہی بتا رہا ہے۔ ایسے آدمی سے اگر کوئی خلاف عادت چیز ظاہر ہو اس کو کرامت کہتے ہیں، لیکن وہ بھی اس کا فعل نہیں ہوتا، وہ اللہ ہی کا فعل ہے۔ اگر کوئی شخص نہ نبی ہے نہ متبع نبی ہے، نہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی کا متبع ہوں، بلکہ اور دشمن ہے، اس کے ہاتھ سے اگر کوئی حیرت انگیز بات ظاہر ہو، وہ بھی اللہ کا فعل ہے، اس کو کہتے ہیں استدراج، ڈھیل ہے۔ یہ جیسے مچھلی کو پکڑنے کے بعد سے ڈھیل دیتے ہیں، لے چل، تاکہ اچھی طرح سے کانٹا منہ میں پھنس جائے تو پکڑیں گے، کھینچیں گے، نکل کے آئے گی باہر۔ تو استدراج ہے یہ، اس کو اور دھوکے میں ڈال دیا، یہ سمجھے کہ بہت باکمال ہے، حالانکہ جا رہے ہیں سیدھے جہنم میں۔ تو سارے یہ فعل اللہ کے ہیں، اللہ اپنی حکمت سے جب چاہیں اور جس چیز کو جہاں چاہیں ظاہر فرما دیتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ چیز کہ جس کو سمجھنے کی ضرورت تھی اور ہے۔ اس وقت بھی لوگوں نے دھوکہ کھایا تھا، اور افسوس یہ ہے کہ اتنا سب کچھ تفصیل آنے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بعض لوگ ابھی دھوکہ کھا لیتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں فرمایا کہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اللہ ہی کی ملکیت ہے آسمانوں میں اور زمین میں اور جو اس کے درمیان ہے، يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ، ان ساری خرافات اور حرکتوں کے باوجود کیا تھا؟ یہود اور نصارہ یوں کہا کرتے تھے ہم تو اللہ کی اولاد ہیں اور ان کے دوست ہیں، یہ ہم تو اس دنیا میں سب سے زیادہ منتخب ہیں۔ تو آپ فرما دیجئے اس کا مطلب کیا ہوا؟ ساتوں خون معاف ہیں، جو چاہے تو ہم کر لیں، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے۔ تو یہاں فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ پھر اللہ تمہارے گناہوں کے بدلے میں عذاب کیوں دے گا تم کو، اگر تم اس کی اولاد ہو اور اس کے دوست ہو؟ تو اولاد کو اور دوستوں کو تو کوئی بھی تکلیف عذاب نہیں دیا کرتا۔ یہ بات کیوں کہی گئی؟ اس لیے کہ سورہ البقرہ میں گزر چکا ہے ان کا قول، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، اور کہیں إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ، یہ یوں کہتے ہیں کہ ہم کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی سوائے چند دن کے، کچھ دن کے واسطے جائیں گے، اگر گئے بھی جہنم میں پھر نکل کے آ جائیں گے۔ یہاں اسی بات کو کہا جا رہا ہے، اتنا جب تم کو تسلیم ہے اور ساتھ میں تم یوں کہتے ہو ہم تو اللہ کی اولاد اور اس کے دوست ہیں، تو اولاد اور دوستوں کو تو تھوڑے دن کے واسطے بھی جہنم میں نہیں بھیجا جانا چاہیے،
اولاد کو اور دوستوں کو عذاب دیا کرتا ہے؟ دیکھیے دو چیزیں ہیں، دھوکہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک کہلاتا ہے تأدیب، ادب سے، ادب سکھلانا، اور دوسرا کہلاتا ہے تعذیب، عذاب دینا۔ تو اپنوں کو جو اپنے ہیں ان کو اگر کوئی تکلیف میں بھی رکھا جاتا ہے تو وہ عذاب دینا نہیں ہوتا، وہ دراصل ان کو سنوارنا مقصود ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی مثال کے طور پر استاد شاگرد کو مار رہا ہو یا ماں باپ اپنی اولاد کو مار رہے ہوں تو یقیناً مار سے تکلیف تو ہو رہی، وہ رو بھی رہا ہے، لیکن یہ مارنا جو ہے یہ عذاب دینا نہیں ہے، ادب سکھلانا ہے ان کو، بلکہ ان کو صاف ستھرا کرنا ہے برائیوں سے۔ تو دو چیزیں ہیں، اسی لیے جو مومنین ہوں گے ان کو جہنم میں اگر بھیجا بھی گیا ان کو عذاب نہیں دیا جائے گا، وہ عذاب نہیں ہے وہ، بلکہ دراصل ان کو پاک صاف کرنا ہے، وہاں سے جنت میں جانے کا پورا اہل ہو جائیں، یہ ان کا ایمان جو ہے وہ کندن ہو جائے۔ کیونکہ سونے، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، سونے کا زیور بن نہیں سکتا جب تک اس میں کھوٹ شامل ہے، کھوٹ نکالنا پڑتا ہے۔ جب کھوٹ صاف ہو جائے سونے میں سے، پیور گولڈ رہ جائے، اب جو ہے گولڈ اسمتھ اس سے وہ بنا سکتا ہے، اب جو کانوں کی بالیاں بنانا چاہتے ہیں کہ ہاتھوں کے کنگن بنوانا چاہتے ہیں سب کچھ بنا دے گا، لیکن کھوٹ اس کے اندر شامل ہے اور اس سے اسی طرح بنا دے نہیں بنا سکتے، کھوٹ کو نکالنا پڑتا ہے۔ تو ایمان خالص ہونا ضروری ہے جنت میں جانے کے واسطے، ایمان بھی ہو اور اس کے ساتھ کفر کے دھبے بھی پڑے ہوئے ہوں، کیونکہ برے اعمال جو ہیں وہ دراصل ان کا رشتہ کفر سے جڑا ہوا ہے، چاہے مکمل طور پر کافر نہ ہوئے ہوں، مفتی کا فتویٰ کفر کا نہ لگا ہو اور لگنا بھی نہیں چاہیے، لیکن یہ کہ جو بھی دنیا میں برا کام ہوا ہے اس کا رشتہ اسلام سے تو نہیں ہوگا نا۔ ایک شخص نماز نہیں پڑھتا، کیا نماز نہ پڑھنا جو ہے اس کو ایمان کہیں گے؟ یہ ایمان کا حصہ ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ کہا جائے گا کہ بھئی یہ ایمان کا حصہ نہیں، ایمان کا حصہ تو نماز پڑھنا ہے، نماز نہ پڑھنا ایمان کا حصہ نہیں۔ اسی واسطے حدیث میں آتا ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے تو کفر کیا۔ اس کا مطلب وہی ہوا کہ یہ عمل جو ہے اس کا تعلق کفر سے تو ہے، اسلام سے نہیں۔ دنیا میں دو ہی چیزیں ہیں، یہ کفر ہے، یہ اسلام ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے۔ تو جتنے گناہ ہیں ان کا رشتہ کفر سے جڑا ہوا ہے، جتنی اچھائیاں ہیں، نیکیاں ہیں، ان کا رشتہ وہ ایمان اور اسلام سے جڑا ہوا ہے۔ تو اب جب دنیا میں برائیاں ہوئی تھیں تو معلوم ہوا کہ ایمان کے ساتھ کفر جو ہے وہ شامل ہو گیا ہے۔ تو مفتی صاحب کو پتہ نہیں ہے، مفتی صاحب کو حق ہی نہیں کہ فتویٰ لگا دے کافر ہے، لیکن اللہ کو معلوم ہے۔ اس واسطے وہاں تو یہ ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر دنیا میں برائی کی وہ بھی دیکھے گا اور جس نے ذرہ برابر خیر کی وہ بھی دیکھے گا۔ اللہ تو ان ذرات کو بھی خالق ہیں اور اس کا علم رکھتے ہیں۔ تو ایمان کو نکھارنے کے واسطے تاکہ کفر کا پورا اثر اس میں سے نکل جائے، جہنم میں ڈالا جائے گا جب جتنے دن بھی ہو۔ اللہ کو معلوم ہے، جیسے گولڈ اسمتھ کو پتا ہے کہ سونے کو کتنی دیر ڈالنا ہے آگ میں، اس کا کھوٹ کتنی دیر میں آگ میں ڈالنے میں نکلے گا، اس کو پتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے فیصلے کے مطابق مومنین جو ہیں وہ ان کو جہنم میں ڈالیں گے تاکہ ان کو ایمان جو ہے وہ صاف ہو جائے۔ یہ تأدیب ہے، تعذیب نہیں ہے۔ ان کا جو ہے عذاب دیا جائے گا کافروں کو۔ اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مومنین کے واسطے آخرت میں عذاب نہیں ہے، دنیا میں ہے۔ دنیا میں بھی ظاہر ہے کہ اگرچہ دنیا میں عذاب نہیں ہوتا مگر وہ تکلیفیں جو ہیں وہ ان کو آپ نے عذاب اس لیے فرما دیا کہ بھئی تکلیف دیں، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ بھئی طوفان کا آنا، زلزلوں کا آنا، بیماریوں کا آنا، یہ اسی طرح سے آپس میں پھوٹ اور اختلاف اور لڑائی اور جھگڑے، یہ سارے کے سارے دنیا کے عذاب ہیں جو جن میں مومنین مبتلا ہوتے ہیں، آخرت میں عذاب نہیں۔
تو آخرت میں عذاب نہ ہونے کے وہاں یہ معنی نہیں کہ لو بھائی نبی نے فرما دیا اب تو سیدھے جنت میں جائیں گے، نہیں، وہ جہنم میں جانا ہوگا اور اسی طرح جانا ہوگا جس طرح سے کفار جائیں گے، مگر کفار کے حق میں وہ عذاب ہے اور مومنین کے حق میں وہ تعذیب ہے۔ تو یہاں ان کو بھی کہا جا رہا ہے قل فلم یعذبکم بذنوبکم، آپ کہیے کہ پھر تم کو کیوں عذاب دے گا تمہارے گناہوں کی وجہ سے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم جس طرح اس نے اللہ نے اور مخلوقات پیدا کی ہیں تم بھی اسی طرح سے ایک انسان ہو، اس کی مخلوق، انسانوں کی طرح تم بھی انسان ہو۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جس کو چاہیں گے اللہ بخش دیں گے اور جس کو چاہیں گے عذاب دیں گے۔ وہاں یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ چونکہ تم فلاں ملک کے رہنے والے ہو تمہارے واسطے دستور قانون یہ ہے، اور تم چونکہ فلاں ملک کے رہنے والے ہو اس واسطے تمہارے لیے قانون یہ ہے، یا تم فلاں نبی کی امتی ہو تمہارے واسطے یہ قانون ہے اور تم فلاں نبی کی امتی ہو، یہ نہیں ہوگا۔ اور یہ بات بھی خوب سن لیجئے کہ یہ قرآن شریف کی آیت ہے، اور قرآن شریف جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا اور ہم تک پہنچایا گیا۔ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ ہم کو سنایا جا رہا ہے۔ تم بھی اس دھوکے میں مت پڑ جانا کہ تم جو ہے چونکہ امت ہو سید الانبیاء کے صلی اللہ علیہ وسلم، ساتوں خون تمہیں معاف ہیں، جو چاہے سو کر لو سیدھے جنت میں جاؤ گے۔ اللہ کا قانون نہیں بدلا کرتا، قانون جو ہے وہ سب کے واسطے ہے۔ یہ تو ہے کہ بھئی آپ کے ایک اچھے عمل کو بڑھا کر قبول فرمائیں گے، یہ تو ہوگا، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اس سے قانون نہیں بدلا۔ قانون جو ہے وہ یہ ہے کہ برے کو برائی کہا جائے گا، اچھے کو اچھا کہا جائے گا، یہ ہے قانون کی بات۔ یہ نہیں کہ برے کو برائی کہنا چھوڑ دو یا برائی کو برائی کہنا چھوڑ دو، یہ نہیں ہوگا۔ اور 19 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الكتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب
فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن
ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون صدق اللہ العظیم۔ فرماتے ہیں اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا رسولوں کے بعد ایک گیپ آ جانے کے بعد آئے ہیں جو تمہارے لیے کھول کھول کر کے بات بتلاتے ہیں۔ رسولوں کے بعد ایک گیپ آ گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ سے پہلے آخری نبی، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا تقریباً 550 سال تک۔ تو ایک بڑا گیپ ہے، یہی ہے فترہ انگلش میں اس کو پاز کہتے ہیں، رکاوٹ ہو گئی۔ تو ایک گیپ جو آ گیا تھا، ایک مدت گزر گئی تھی، اس کے بعد ہمارے رسول آئے ہیں جو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں بات۔ کیوں؟ ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، تم یوں نہ کہہ دو کہ ہمارے پاس تو نہ کوئی خوشخبری دینے والا آیا تھا نہ کوئی ڈرانے والا آیا تھا، تمہارے یہ بہانہ تمہارے پاس نہ رہے۔ فقد جاءکم بشیر ونذیر، تو اب تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آ چکا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ تو اس کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ کہ یہ نہیں کہ اللہ میاں کسی اور کو پہلے نہیں بھیج سکتے، قدرت ہے، جب اس کی مرضی ہوئی اور حکمت کے مطابق ہوا، اس نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ اس لیے اس میں کوئی سوال نہ کیا جائے کہ بھائی اتنے دن کہاں کو لگ گئے۔ دوسرے یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ ویسے تو اللہ کو قدرت ہے کہ اگر ایک نبی نہ بھیجتے تب بھی اللہ اگر کسی کو عذاب دینا چاہیں دے سکتے تھے، کسی کو جنت میں بھیجنا چاہیں بھیج سکتے تھے، اور اس پر کسی طرح کے ظلم کا اور اپنی بے خبری کا کوئی الزام نہیں آ سکتا تھا کہ صاحب ہم بے خبر ہیں، ہم کو تو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہوتی جنت اور کیا ہوتی جہنم۔ تو اس واسطے اللہ کو یہ قدرت ہے، وہ چاہیں تو بغیر نبی کے بھی کسی کو، بغیر نبی بھیجے بھی کسی کے لیے جنت اور جہنم کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اور بات اصل یہ ہے، ایک تو یہ کہ اللہ بادشاہ مطلق ہے، اور بادشاہ تو کہتے ہی اسی کو ہیں جس کو پورا اختیار ہو، لیکن اس سے بھی ذرا ہٹ کر کے یہ دیکھنا چاہیے کہ جہاں تک جنت اور جہنم کے لیے فیصلہ کرنے کا مسئلہ ہے، وہ بنیادی طور پر اس کا فیصلہ ہوگا عقیدے کی بنیاد پر۔ کون شخص جنت کا مستحق ہے، کون شخص جہنم کا حقدار ہے، یہ فیصلہ ہوگا عقیدے کی بنیاد پر۔ عمل تو اس کے لیے مددگار ہیں، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ اصل جو چیز جانے والی ہے، جس کو جانچا جائے گا، جس کو پرکھا جائے گا، جو بنیاد بنے گی فیصلہ کرنے کی، وہ تو دراصل عقیدہ کلمہ طیبہ جو ہے وہ ہے، یا الکلم الطیب والعمل الصالح۔ جہاں تک نیک عمل کا تعلق ہے وہ تو اس کو اوپر اٹھاتا ہے، تو مدد کرتا ہے اس عقیدے کی۔ تو اصل چیز جو ہے وہ ہے دراصل عقیدہ۔ جہاں تک عقیدے کا تعلق ہے، عقیدے میں دیکھا جائے تو بنیادی طور پر 3 چیزیں آتی ہیں، بلکہ اور بھی دیکھیں تو 2 ہی چیزیں ہیں۔ ایک ہے اللہ کی وحدانیت اور ایک ہے آخرت۔ رسالت بنیادی چیز ہے، اس لیے میں نے تیسری بات کہی تھی، مگر جہاں تک رسالت کا تعلق ہے وہ دراصل وہ تو ایک جڑی ہوئی ہے ان دونوں باتوں سے، وحدانیت کا عقیدہ جو ہے اس سے بھی اور آخرت سے بھی۔ یعنی رسول کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت کو بتلا کر اور اس کے جو حقوق ہیں انسانوں پر وہ حقوق ان کو بتلا دیں، اور یہ بھی بتلا دیں کہ قیامت آئے گی اور وہاں اس تمہارے عقیدے کے بارے میں تم سے پوچھ تاچھ ہوگی۔ نبی کا کام یہی ہے، اس لیے رسالت کا مسئلہ دونوں سے جڑا ہوا ہے۔ تو بنیادی طور پر 2 چیزیں ہیں، ایک عقیدہ توحید اور ایک عقیدہ آخرت۔ جہاں تک ان دونوں عقیدوں کا تعلق ہے، دیکھا جائے تو یہ بیس نہیں کرتے رسول کے دنیا میں آنے پر، موقوف نہیں ہے، بلکہ اللہ نے عقل جو دی ہے، یہ عقل سے بھی اس مسئلے کو سلجھانا چاہیے
کہ اللہ نے جو عقل دی وہ اس واسطے دی کہ دیکھے کہ بھئی اللہ نے مجھے پیدا کیا، میرے اندر یہ تمام صلاحیتیں رکھی ہیں اور میرے ساتھ اس ساری چیزوں کو دنیا میں پیدا کر کے میری خدمت پر لگا دیا ہے، تو یہ اور ان ساری خدمتوں کے اندر ایک دوسرے سے ربط اور جوڑ ہے، کوئی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ایک مرتب منظم نظام ہے، کوئی چیز بھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے، اس سلسلے میں سب جڑی ہوئی ہیں۔ تو اس ساری باتوں کو دیکھ کر کے آدمی کیا سمجھ سکتا ہے؟ ایک ذات ہے یہ جو سارا نظام چلا رہی ہے، الگ الگ نہیں ہے۔ تو کسی نے جو ہے وہ بارش برسا دی، کسی نے جو ہے زمین پیدا کر دی، کسی تیسرے نے جو ہے زمین میں سے اگا دیا، کسی چوتھے نے جو ہے وہ کیا نام ہے سورج نکال دیا، اور کسی اور نے جو ہے چاند نکال دیا، ستارے نکال دیے۔ ایسا نہیں، ان سب کا ایک دوسرے سے جوڑ ہے۔ مثال صاف ہے، مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ صاحب زمین جب سوکھی ہو جاتی، پیاسی ہو جاتی ہے، اب اس میں کوئی چیز اگ نہیں پاتی، جو تھی وہ بھی جل کے خاک ہو گئے، تو معلوم ہوا کہ زمین پیاسی اور اس کو پانی کی ضرورت ہے۔ کہاں سے آئے گا پانی؟ سمندروں کے اندر ہیجان ہوتا ہے اور وہاں سے مانسون اٹھتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ زمین کی ضرورت اور سمندروں سے مانسون سے اٹھنا، ان دونوں کا ایک دوسرے سے جوڑ دیکھ لیجئے۔ اس کے بعد پھر یہ مانسون اٹھتا ہے اور اوپر جا کر کے خاص سطح پر ٹھہر جاتا ہے، اور وہاں جہاں ٹھنڈک ہے وہاں جا کر جب ٹھہر گئے مانسون، ہوائیں چلتی ہیں اور ان کو لے کر اور اس جگہ سے منتقل ہوتی ہیں۔ پھر ان کا ڈائریکشن کیا ہوگا؟ ظاہر ہے ہواؤں کا ڈائریکشن متعین کرنے والا متعین کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ہواؤں کا، سمندروں کے مانسون کا اور زمین کے ضرورت کا یہ رشتہ جو ہے یہ ظاہر ہے، یہ سب سامنے آ گیا۔ ایک ہی ذات ہے جو کنٹرول کر رہی، پھر لے جا کر ٹھیک ان زمینوں پر کہ جہاں اس کی ضرورت ہے وہاں حکم ملتا ہے کہ اب یہاں جو ہے قطرے قطرے گرا دو، وہ وہاں گر جاتا ہے۔ جتنی مقدار اس حکمت کے مطابق ہے اتنی مقدار پانی کی وہاں گرتی ہے۔ پھر وہ پانی اس زمین کے اندر جذب ہوتا ہے، اس پانی کے زمین میں پہنچنے کے بعد اس میں ہریالی اگتی ہے، وہ غلے نکلتے ہیں، اور پھر دھوپ اپنا کام کرتی ہے، چاند کی روشنی اپنا کام کرتی ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جب جا کر وہ غلہ تیار ہوتا ہے، انسان کے پیٹ میں پہنچنے کے قابل ہوتا ہے۔ ان سارے سسٹم کو، پروسیس کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی ذات ہے جو ان ساری چیزوں کو کنٹرول کر رہی ہے۔ جب ایک ہی ذات ہے تو جس نے ہمارے لیے یہ سب کچھ کیا ہے وہی تو وہ اس حق رکھتی ہے کہ ہم اس کے سامنے جھکیں، اس کے حکموں پر چلیں اور اس کو مانیں۔ یہ تو عقیدہ توحید ہے، عقل سے سمجھنا چاہیے۔ اسی واسطے علماء کا کہنا یہ ہے کہ اگر دنیا میں کہیں ایسا ہو کہ کسی جگہ نبی کی نبوت کی اطلاع نہ پہنچی ہو اور اس واسطے وہ اس نبی کو نہ مان سکیں، جب اطلاع ہی نہیں تو کہاں سے مانیں گے؟ ٹھیک ہے، ان سے اللہ سبحانہ و تعالی نبی کے بارے میں سوال بھی نہیں کرے گا، لیکن اللہ کی وحدانیت کا جہاں تک مسئلہ عقیدہ توحید کا، وہ پھر بھی سوال ہوگا، اس لیے کہ اس کے لیے تو عقل دے رکھی ہے اللہ نے۔ اسی لیے قرآن شریف میں عقیدہ توحید کو مدلل کرنے کے واسطے، ثابت کرنے کے لیے ساری یہی تو دلیلیں دی گئی۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت افلم ينظروا الى السماء فوقهم، تو یہ ساری مثالیں جو دی گئی ہیں کہ آسمان کو کیوں نہیں دیکھتے، وفی انفسکم افلا تبصرون، تم اپنے اندر کیوں نہیں غور کرتے، تم پہاڑوں کو کیوں نہیں دیکھتے، کون ہے جو آسمان سے بارش برساتا ہے، کون ہے جو تمہارے لیے غذائیں مہیا کرتا ہے۔ یہ ساری دلیلیں جو ہیں یہ عقل سے متعلق ہیں، مشاہدے سے متعلق ہیں، تو اسی واسطے تو قرآن میں ان کو بیان ہے۔ تو عقل جب اللہ نے دی ہے تو اس کو استعمال کیا جانا چاہیے، کیوں نہیں استعمال کیا؟ تو اس لیے جنت اور جہنم کا فیصلہ جو ہے وہ عقیدہ کی بنیاد پر ہوگا، اور عقیدہ کا تعلق جو ہے بنیادی طور پر وہ انسان کی عقل سے ہے۔ نبی تو آ کر صرف یاد دلاتے ہیں کہ دیکھو اللہ کو ایک مانو، گڑبڑ مت کرنا، آخرت کی فکر اپنے اندر پیدا کرو، اور اللہ کو جب ایک مانو گے تو اللہ کے حقوق پھر یہ آ جاتے ہیں۔ بے شک اللہ کے حقوق جو ہیں ان کی تفصیلات نبی ہی بتا سکتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرنی تو حکم ہے کیا اللہ کا، اللہ نے کیا فرمایا ہے، ظاہر ہے کہ وہ کوئی بتلانے والا بتلائے گا، تفصیلات جو ہیں وہ نبی کی نبوت سے متعلق ہیں۔ تو اس لیے یہاں واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو قادر ہے ہر چیز پر، اس واسطے اگر نبی بھیجتے تب بھی سزا اور جزا کا فیصلہ کرنے کی ان کو قدرت تھی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اس سے بات سمجھ میں آئی، نبی کا دنیا میں آنا باعث رحمت ہے،
یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس کے بغیر بھی جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو جاتا، مگر کتنی مہربانی اللہ نے فرمائی کہ نبی کو بھیج دیا جو ہم کو بھولا ہوا سبق ہم کو یاد دلائیں، نہ صرف ایک یاد دلائیں، بار بار ہم کو جھنجھوڑ کر کے ہمیں غفلت سے نکالیں، اور وہ ساری تفصیلات جو ہیں وہ اللہ کی مرضی اور منشا کی ہم کو بتائیں، ظاہر کی نعمت ہے۔ اسی لیے آگے فرماتے ہیں، اور اس کا بھی ذکر کیجئے کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میرے لوگوں یاد کرو اللہ کی نعمت مہربانی کو جو تم پر ہوئی، کہ اس طور پر کہ اس نے تم میں انبیاء بھیجے اور تمہارے اندر بادشاہ بھی رکھے ہیں، تو حکومت اور مذہب دین یہ دونوں چیزیں تمہارے اندر رکھی ہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے، یعنی بنی اسرائیل سے۔ ان کی اگر تاریخ کو اور ان کی کتابوں کو اہل کتاب کی پڑھا جائے تو یہ اپنی ہسٹری جو ہے وہ شروع کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے، تاریخ کی ابتدا وہاں سے۔ ان کے نزدیک بنی اسرائیل کا عروج اور ترقی جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شروع ہوتی۔ قرآن حکیم کیا یہاں بتلا رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ نے تمہارے اندر نبوت اور بادشاہت رکھی۔ معلوم ہے قرآن نے آ کر آگے کی بات بتلائی کہ ان کا عروج کا زمانہ تو موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، حضرت اسحاق ہیں، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، مصر پہنچ کر بادشاہ بن گئے ہیں، اور یوسف علیہ السلام کے بعد کئی سو سال تک یہ بنی اسرائیل وہاں کی سویلائزڈ مہذب متمدن دنیا کی یہ قوم کہلاتی تھی مصر میں، بنی اسرائیل۔ یہاں تک کہ پھر وہ خاندان جو آیا جس کے بادشاہ فرعون کہلانے لگے، انہوں نے آ کر کے چونکہ ان میں سر زوال آ گیا تھا تو دوسری قوم جو قبطی تھی وہ سر چڑھ گئی اور حکومت ان کے ہاتھ میں چلی گئی۔ ظاہر ہے کہ پھر انہوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا، اس لیے کہ ان میں بگاڑ آ چکا تھا۔ تو عروج اور ترقی کا زمانہ جو ہے وہ ان سے پہلے کا ہے کہ بادشاہتیں بھی رہیں، نبوتیں بھی رہیں، بہت سے انبیاء علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل میں آئے، کہ اس لیے کہ بنی اسرائیل کی تاریخ تو شروع ہوتی حضرت یعقوب علیہ السلام سے، جو پوتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کے، کیونکہ انہی کا نام اسرائیل تھا، تو بنو اسرائیل انہی کے اولاد کو کہتے ہیں۔ تو تاریخ تو وہاں سے شروع ہوتی، لیکن انہوں نے اپنی تاریخ شروع کی موسیٰ علیہ السلام سے، اور فرمایا کہ وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور تم کو وہ چیزیں دیں کہ جو اس نے دنیا میں سارے جہانوں میں کسی کو بھی نہیں دی تھی۔ اب تک کہ تمہاری حالت یہی رہی ہے کہ ظاہر ہے کہ نبوت ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور بادشاہت کا ہونا یہ بھی ظاہر ہے کہ ایک نعمت ہے۔ تو جب جس قوم کے اندر دونوں چیزیں جمع ہو جائے، دنیا بھی جمع ہے اور دین بھی جمع ہے، اس سے زیادہ بڑھ کر اور کون سی قوم ہو سکتی؟ تو اللہ نے جو چیز دنیا میں کسی اور کو بحیثیت قوم کو نہیں دی، وہ تم کو صدیوں تک دیتے رہے اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لكم۔ موسیٰ علیہ السلام جب مصر میں تھے تو بنی اسرائیل جو ہے، اگر آپ کے ذہن میں مصر کا کوئی بھی نقشہ ہو تو آپ یوں سمجھیے کہ اس مصر کا نارتھ ایسٹ کا علاقہ جو ہے یہ کہلاتا تھا جوشن کا علاقہ، اسی میں بنی اسرائیل آباد تھے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر چلے راتوں رات اللہ کے حکم سے، تو ایک راستہ تو یہ تھا اگر ان کو مدین جانا تھا تو مدین جو ہے، یہ پہلے بتا دوں کہ مدین اس جوشن کے علاقے، مدین کون سی جگہ ہے کہ وہ کارنر ہے کہ جہاں ایک طرف سعودی عرب کا بارڈر جو ہے وہ ختم ہوتا ہے شمال مغرب میں، ادھر سے جو ہے شام کا جو ہے آج کل جو ہے اردن کا کہ جو ہے جنوب مغربی کونا وہاں جا کر ملتا ہے، اور پھر اس سے اگر مغرب میں چلے جائیں تو پھر شمال میں اور چلے جائیں تو وادی سینا آ جاتی ہے، اور مغرب میں چلے جائیں تو پھر وہ مصر آ جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ سوئس کینال تو اس وقت بنی ہوئی نہیں تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے سیدھا راستہ جو تھا وہ یہ تھا کہ اسے خشکی کے راستے سیدھے مدین اگر جانا تھا مدین پہنچ جاتے اس وادی سینا کے اندر، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اس
مختصر راستے کو اختیار نہیں کیا جو خشکی کا راستہ تھا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں وہ ساؤتھ کی طرف، ساؤتھ ایسٹ کو، اور وہاں جہاں جا کر کے یوں کہیے کہ یہ قلزم کا جو ہے اینڈ ہوتا ہے ریڈ سی کا، اس سے آگے تک آ گئے اور پھر ریڈ سی کو پار کر رہے ہیں۔ تو یوں کہیے کہ بجائے سیدھے ادھر جانے کے مشرق میں یوں گھوم کر کے ایسے آ رہے ہیں۔ اس کی حکمتوں میں مورخین نے اور مفسرین نے کلام کیا ہے، اسی واسطے وہ سمندر ملا، اور اس طرح ہو ظاہر ہے کہ اب اگر دیکھا جائے تو حکمت یہی سمجھ میں آتی کہ اگر سیدھے سیدھے چلتے رہتے خشکی کے راستے تو فرعون پیچھے کرتا، پکڑ لیتا بنی اسرائیل کو، موسیٰ علیہ السلام کو، اور ایک طرح کی جنگ کھڑی ہو جاتی آمنے سامنے، اور ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل جو ہیں ویسے بے ہتھیار اور ویسے بزدل قسم، ان سے کیا توقع تھی کہ وہ فرعون کا مقابلہ کر سکتے؟ فرعون تو اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ آنا تھا، اس لیے یہ حکم ہوا کہ سیدھا راستہ چلنے کے بجائے لمبا راستہ چلو، سمندر آ جائے۔ اب جب سمندر سامنے آیا اور پیچھے سے فرعون جو چل چکا تھا وہ سامنے آگے کھڑا ہو گیا، تو وہاں بنی اسرائیل نے بھی پیر پسار دی، یہ کیا ہمارے ساتھ کیا گیا۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے وہ معجزہ دکھلایا، لاٹھی ماری سمندر میں، ان کے لیے تو راستے بن گئے، جب اسی راستے پر فرعون اس کا لشکر آیا وہ ڈوب گئے۔ اللہ کی حکمتیں ہیں یہ، اس طرح سے یہ سفر لمبا کیا گیا۔ جب دریا پار کر کے اور موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے یوں کہ یہ دوسری طرف، وہی علاقہ جس کو سینا کا علاقہ ہے، تو خلیج عقبہ جو خلیج ہے تھوڑی سی اوپر کو ریڈ سی میں سے نکل کر جا رہی ہے، اس کو عقبہ کہتے ہیں، اور وہیں وہ ایلا جو ہے، اور ایلات جس کا پرانا نام ہے وہ ہے، یہ ایلا کا وہی علاقہ ہے کہ جہاں قرآن شریف میں جو بنی اسرائیل کا ایک جرم بیان کیا گیا، اصحاب السبت، سیٹرڈے کو جو ان کے لیے مقدس قرار دیا تھا، اور یہ تھا کہ اس دن کوئی کام نہ کریں، صرف میرے لیے اس دن کو خاص رکھیں، لیکن مچھلی پکڑنے والوں نے چال بازیاں کی تھیں، تو قرآن شریف میں وہ واقعہ موجود ہے۔ وہ ایلا کا ہے، چونکہ وہاں جا کر کے ریڈ سی کی وہ کنال جو ہے جس کو عقبہ کہتے ہیں وہ وہاں جا کر ختم ہوتی ہے، وہاں کے رہنے والے حرکت کرتے تھے۔ تو خیر موسیٰ علیہ السلام یہاں پہنچ گئے، اور تھوڑا سا آگے چلے تو یہ کوہ طور وہاں آتا ہے، اس کے دامن میں موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر ٹھہر گئے، سال 2 سال وہاں رہے، اور اس کے بعد پھر یہیں موسیٰ علیہ السلام کو طور پر اللہ سبحانہ و تعالی نے وہ تورات دی، اور تورات دینے کے بعد یہاں ٹھہرا ہوا تھا، تو اللہ نے حکم دیا کہ اپنی قوم کو لے کر چلو اور شمال نارتھ کی طرف جاؤ، جو فلسطین کا علاقہ ہے جہاں مشرق قوموں نے قبضہ جمایا ہوا ہے، تو وہاں جاؤ اور جا کر کے اس علاقے کو ان سے جہاد کر کے حاصل کرو، یہ حکم ملا ہے، اس کا یہاں ذکر ہے۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، اے میرے لوگو اس ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ جس کو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ان کو لے کے جاؤ تمہاری فتح ہوگی، وہ ساری زمین تم کو دے دی گئی، یہ اللہ نے فرمایا۔ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ، اور پیٹ پھیر کر مت آنا ورنہ تمہارا انقلاب بڑے نقصان کا ہو جائے گا، فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، کیونکہ اللہ کا حکم مل چکا ہے، اب اگر پیٹ پھیرو گے تو اللہ کے حکم کو توڑنا ہوگا، ظاہر ہے کہ اس میں تمہاری کسی طرح کی بھلائی نہیں بلکہ نقصان ہوگا۔ تو صاحب موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ حکم دیا، اب ظاہر ہے کہ یہ تو ہے نہیں کہ اللہ نے فرما دیا ہے کہ تم کو زمین مل جائے گی، لہذا آنکھ بند کر کے آرام سے ٹہلتے ٹہلتے چلے جاؤ اور وہاں جا کر کے تمہارے واسطے دسترخوان بچھا ہوا ہے، کھانا کھا لینا، یہ تھوڑی مطلب ہوتا، بلکہ یہ کہ جہاد ہوگا، اور جب جہاد ہوگا تو ان کی ساری تیاریوں کے ساتھ ہوگا۔ تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے انہی تیاریوں میں سے جو جہاد کے لیے ضروری ہیں اور جنگ کے لیے ضروری ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بھئی دشمن کے تفصیلات اور تفصیلی احوال سے واقفیت ہونی چاہیے، کون کیا کر رہا ہے، کیا ان کے حالات ہیں، کیسی ان کی طاقت ہے، کیا ان کے انتظامات ہیں، وغیرہ وغیرہ، تو یہ ساری چیزیں۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو وہاں بھیجا ہے، بائبل کا کہنا 12 آدمیوں کو بھیجا، تو منتخب سرداروں کو موسیٰ علیہ السلام نے بھیجا کہ جائیں اور دشمن کی سرزمین میں جا کر اور وہاں کی پوری رپورٹ لا کر مجھے دیں۔
تو وہ سب وہاں گھوم پھر کے 40 دن میں لوٹ کے آئے۔ اب جب لوٹ کر آئے تو سب نے اس وقت تک موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے کچھ اور نارتھ کی طرف بڑھ گئے۔ یہ تو یوں سمجھیے کہ جہاں تک پہنچ گئے اس وقت وہ اردن کے پاس ہے وہ علاقہ، جو ڈیڈ سی جو آتی ہے، ڈیڈ سی کے ساؤتھ میں ایک تقریباً 100 میل کے فاصلے پر موسیٰ علیہ السلام ٹھہرے ہوئے ہیں اپنی قوم کو لے کر کے۔ تو وہیں آ کر کے وہ 12 آدمیوں میں سے جو 10 نے تو رپورٹ دے دی۔ کیا رپورٹ دی؟ بائبل میں موجود ہے کہ انہوں نے رپورٹ دی کہ صاحب وہ تو بڑے جبار قوم ہیں، ان میں بنو آناق کو بھی دیکھا ہم نے، وہ تو جبارین کی نسل میں ہیں، اور ان کی قد و قامت کا تو حال یہ ہے کہ ہم تو اپنی نظر میں ان کے سامنے ٹڈے نظر آ رہے تھے۔ وہ تو ایسے لوگ ہیں زبردست قسم کے، بڑی طاقت اور قوت ان کے پاس ہے، بڑا ساز و سامان ان کے پاس۔ 10 نے تو اعلان یہ بات کہہ دی۔ نتیجہ اس کا کیا ہوا؟ اسرائیلی تو پہلے سے مری ہوئی قوم، اس نے کہا کہ ہم نہیں جاتے۔ ہم کیا اللہ میاں کا یہ حکم اس واسطے ملا ہے کہ ہم کو لے جا کر انہی کی تلواروں سے مروا دیں؟ ارے بھائی مرنا تھا تو ہم مصر میں کیا برے تھے، وہاں مر جاتے۔ ایسے ہی مارنا ہے اللہ میاں کو تو یہاں مار دیں ہم کو ان کی تلواروں سے کہیں کو مروانا چاہتے ہیں؟ تب تو پھر ہماری عورتیں ہمارے بچوں کی غلامی ہو جائیں گے۔ نہیں بھائی نہیں، ہم نہیں جاتے۔ ایسا کر لو تم ہم اپنا ایک لیڈر بنا لیتے ہیں اور اس لیڈری میں ہم چلیں مصر واپس، چھوڑو موسیٰ کو۔ یہ ساری بات ان کے بائبل کے اندر موجود ہے۔ جس قوم نے موسیٰ علیہ السلام کے اتنے معجزات دیکھے تھے اور فرعون اور اس کے لائے لشکر کا اپنی آنکھوں سے ڈوبنا اور غرق ہونا دیکھا تھا، اس قوم کا یہ حال ہے۔ چھوڑو جی موسیٰ کو، کوئی اور لیڈر بنا لو، چلو مصر واپس، یہ تو ہم کو آگے لے جا رہے ہیں بھیڑوانے کے واسطے۔ یہ موجود ہے، اس وقت کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے۔ اچھا، 2 آدمی جو تھے انہوں نے نہیں بتلایا، اس میں سے ایک تو یوشع ابن نون ہے اور ایک کالب ہیں۔ تو یہ دونوں جو ہیں انہوں نے نہ صرف یہ کہ اس طرح کی بات آ کر کے جو حوصلہ پست کرنے والی ہو، نہ صرف یہ کہی بلکہ انہوں نے اس قوم کو بھی ذرا ڈانٹا ڈپٹا، نصیحت کی اور ان کی ان حرکتوں پر ان کو متنبہ کیا۔ یہاں قول نقل کیا جا رہا، قالوا یا موسیٰ، بنو اسرائیل نے کہا اے موسیٰ، اس ارض مقدس کے اندر تو بڑے جبار لوگ رہتے ہیں، وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، ہم نہیں جانے والے اس زمین کے اندر جب تک کہ وہ نہ وہاں سے نکل جائیں۔ بھئی ایسا انتظام کر دیجیے اللہ میاں سے، وہ نکل کر باہر کھڑے ہو جائیں تو پھر ہم جائیں گے اس زمین کے اندر۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، اب اگر وہاں سے وہ نکل گئے تو پھر بے شک ہم داخل ہو جائیں گے اس زمین کے اندر۔ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ، ان لوگوں میں سے جو ڈر رہے تھے تو ان میں سے 2 آدمیوں نے کہ جن پر اللہ نے مہربانی فرمائی تھی، یہ ڈر رہے تھے۔ ڈرنا جو ہے اس سے مراد یہ تو تمام بنی اسرائیل ہیں، سبھی ڈر رہے تھے دشمن سے، ان ڈرنے والوں میں تو یہ بھی ہیں، لیکن ان کی عقل اور ان کا ایمان جو ہے وہ صحیح کام کر رہا ہے، اللہ کی مہربانی ہے۔ یہ یخافون سے مراد ہے یخافون اللہ، کہ سارے حالات دیکھنے کے باوجود جن کے دل میں خوف خدا ہے، یخافون سے مراد یہ بھی ہو سکتا کہ جو ڈر رہے تھے اور اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی۔ انہوں نے کہا اپنے لوگوں سے، نہیں تم کیوں اس طرح کی بات کرتے ہو، اس بستیوں میں ان کے جو دروازے ہیں ان سے داخل ہو، تم سیدھے سیدھے چلو۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، جب تم ان بستیوں کے دروازے میں جاؤ گے تم ہی غالب ہوگے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ پر بھروسہ کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ یہ کیسے ایمان ہوا کہ اللہ کی قدرت پر، اس کی رحمت پر، اس کے وعدوں پر ذرہ برابر بھروسہ نہیں؟ جب رسول کہہ رہے ہیں، اللہ کی طرف سے کہہ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا آگے حکم ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اللہ مدد بھی فرمائیں گے، بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو۔ قالوا یا موسیٰ، لیکن اس کے باوجود بنی اسرائیل نے کیا کہا؟ اے موسیٰ، ہم ہرگز نہیں داخل ہوں گے وہاں۔ ہرگز 2 لن لگایا اور ابدن بھی لگایا، اس لیے ہرگز ہم ہرگز نہیں جائیں گے، داخل ہوں گے اس سرزمین میں جب تک وہ لوگ اس میں ہیں۔ تو پھر تم ہی چلے جاؤ اور تمہارے اللہ میں بھی چلے جائیں، تم جا کر دونوں لڑ لو، ہم تو یہیں بیٹھے۔ فقاتلا انہا قاعدون، یہ ہے جواب بنو اسرائیل کا، جس سے ان کی خباثت، جس سے ان کی سرکشی کہ ذرہ برابر خوف خدا، اللہ کی عظمت، نبی کا احترام اور محبت جن کے دلوں میں نہ ہو، اس قوم کے ساتھ کیا ہونا چاہیے تھا۔
قال رب انی لا املک. اور سب سے زیادہ تعجب کی بات جو ہے وہ دراصل موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایسی سرفری قوم کی نبوت فرما رہے ہیں جو گستاخیوں پہ گستاخیاں کیے چلے جا رہی. موسیٰ علیہ السلام کتنا صبر کر رہے ہیں تو واقعی تعجب کی بات ہے. قال رب انی لا املک الا نفسی واخی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار مجھے اختیار نہیں ہے سوائے اپنی جان کا اور میرے بھائی جو ہیں ہارون ان کا. مجھے ہم دو اور تو کسی کے پہ اختیار ہے نہیں. اس لیے میں آپ کا پیغام پہنچا دیا. جو ان کا جواب ملا وہ تو سامنے میں کیا کر سکتا ہوں. فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین. تو خداوندہ ہمارے اور ان قوم نافرمان قوم کے درمیان میں تفریق کر دیجئے. کیا مطلب تفریق کرنے کا؟ یعنی ہمیں ان میں شامل